الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. محترم حاضرین و سامعین اور محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مبارک ایام گزر رہے ہیں۔ مبارک ساعتوں کے اندر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم سب کو حضرات علماء کرام کی زبانی دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اس پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی بڑی ہی اہم مجلس ہے جس کے اندر ہمارے مہمان محترم ہم سب کو اب آنے والے جو اس مبارک ایام ہیں، مبارک اوقات ہیں، اس سلسلے میں ہمارے سامنے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی، تفصیلی خطاب ہوگا۔ میں آج کی مجلس کے آغاز کے لیے حافظ عبداللہ شریم حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ حضر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے عزیزی حافظ عبداللہ شریم حسین سلمہ جو حضر میں قرآن کریم کی تلاوت بہترین انداز میں پڑھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں مہمان محترم کا استقبال فرما آپ کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے
ہماری ادنا سی دعوت پر حضرت مولانا مفتی معمور بدر صاحب مظاہری قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ ممتاز اور مایہ ناز عالم دین ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کے خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے کافی خدمات لے رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 2-2.5 سال قبل ہی سے حضرت کے تقریباً سبھی بیانات کو میں سنتا آیا ہوں، اور کافی رہنمائی میں نے خود بھی حاصل کی ہے، اور امت مسلمہ بھی رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ حضرت والا کو ہم نے دعوت دی کہ عرفہ کا روزہ، تکبیرات تشریق، عیدین کے آداب و سنن اور ذبح کے آداب اور اس کا مسنون طریقہ، جو وقتیہ مسائل ہیں، اس پر حضرت والا روشنی ڈالیں۔ تو ہماری دعوت کو انہوں نے لبیک کہا۔ بڑی سعادت اور بڑی مسرت اور بڑی خوشی کا موقع ہے۔ میں تمام ناظرین سے، مرد و خواتین سے، ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آنے والے جو دن ہیں اس میں ہمیں کیسے دینی شعائر کا احترام کرنا ہے، کس طرح ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مفصل روشنی ڈالیں گے۔ میں مفتی صاحب کو مرحبا، اہلاً سہلاً کہتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو حضرت کے شایان شان ہوں۔ ویسے ہمارے اکابرین کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ چھوٹوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اکابرین کے علوم کا جہاں امین بنایا وہاں محافظ بھی بنایا، اور ان کے اوصاف کا حامل بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علوم کو اور زیادہ عام و تام فرمائے، صحت میں، عمر میں، آل اولاد میں، آپ کی دینی خدمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے صدائے صفا چینل اور مفتی ابو جعفر صاحب جو اس چینل کو ہینڈل کر رہے ہیں، جن کے زیر سرپرستی یہ چینل چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ میرے پاس اس کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اور جو ہے آئے دن نئے نئے علماء اکابرین کو بلاتے رہتے ہیں۔ خیر میں تو اتنی تعریف کے لائق نہیں ہوں جتنی حضرت نے میری تعریف کر دی، اور عرض کر دوں کہ میں تو آپ کا چھوٹا ہی ہوں، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں تو چھوٹا ہی ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بڑے بلاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، تو میں تو حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے میرے دو بڑے بزرگوار اور ہر اعتبار سے میرے لیے جو محترم ہیں اور ذی وقار ہیں، تو آپ کے ساتھ میں مجھے موقع ملا ہے یہ پروگرام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ساری امت کے لیے نفع مند بنائے۔ اصل میں ہمارا جو مزاج ہے وہ الگ الگ مسئلے بنا کر کے ڈالنا، وہ تو ایک الگ ہے جو یوٹیوب پہ چلتا رہتا ہے۔ اتوار کے دن خاص کر ہمارا ایک لائیو سوال جواب پروگرام ہوتا ہے، کل شاید آپ نے سنا ہوگا، تو اس پہ بھی میں نے اس کے تعلق سے اعلان کیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے سوال ہوتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ آپ ہی کے جیسے مخلص کئی ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا اس پروگرام کو شروع کرنے کا، اور پھر اللہ نے کیا کہ اس کو قبولیت سے نواز دیا۔ تو کل 48 یعنی یہ کہہ لیجیے 50 ہونے میں 2 ایپیسوڈ باقی ہیں، تو الحمدللہ کئی مہینوں سے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تو وہ پروگرام چل رہا ہے۔ جی تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا دے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ جی یہ کہہ لیجیے کہ ایام قربانی شروع ہو رہے ہیں اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی مفسرین اکرام نے ان 10 دنوں کو مراد لیا ہے۔ نحمد اللہ حمدا کثیرا طیبا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، او كما قال عليه الصلاة والسلام في الفاظ مختلفة۔ قرآن کریم میں بھی ان مبارک ایام کا تذکرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ان مبارک ایام کا تذکرہ ہے۔
یہ جو بابرکت ایام چل رہے ہیں ذی الحج کے، ذی الحج اگر آپ ان الفاظ کے اندر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ذی اور ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، اور حج کے معنی ہوتے ہیں حج، حج والے ایام یا حج والے مہینے۔ اور حج اپنے اندر ایک بڑی اہم عبادت ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اس مہینے کے اندر کئی ساری خصوصیات ایسی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء کا یہ مسلک نقل کیا گیا ہے کہ حج کے یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں، یہ حج کے 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں۔ اور اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ سب عبادتیں جمع ہو گئی کہ جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہیں۔ جیسے ان دنوں میں روزے رکھنا، 1 سے لے کر کے 9 تک کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی فضیلت بیان فرمائی، اور خاص کر کے 9 ذی الحج یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کے بدلے میں پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، یہ اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں میں روزہ جو ایک عبادت ہے جو ہم کو رمضان میں ہی ملتا ہے، عام طور سے لوگ رمضان میں رکھتے ہیں، تو ایک تو روزہ رکھنے کی توفیق ہم کو مل جاتی ہے، روزے جیسی اہم عبادت اس کے اندر جمع ہے۔ دوسری اہم عبادت ہے قربانی، تو قربانی اگرچہ رمضان کے مہینے میں روزے تو ہیں مگر قربانی نہیں ہے، یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس میں روزہ بھی ہے اور اس میں قربانی بھی ہے۔ تیسری علماء فرماتے ہیں کہ حج جیسا بابرکت عمل اس مہینے کے اندر ہے، تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر روزہ بھی ہے، اس کے اندر حج بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اور 5 وقت نمازیں جو ہیں وہ تو ہے ہی۔ تو اسلام کے اکثر جو بنیادی ارکان ہیں وہ اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے عمل ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ دیکھیں اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اگر آپ حج کی فضیلت دیکھنے جائیں اس کی الگ فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے تو وہ حج سے ایسے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو حج جیسا بابرکت عمل جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سیئات کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر ہے۔ تو کئی ساری عبادتیں، قربانی جس کا یہ ثواب ذکر کیا گیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کئی ساری ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اور صرف انہی 10 دنوں میں پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس مہینے میں پائی جاتی ہیں، بقیہ دوسرے مہینوں میں وہ نہیں پائی جاتی۔ اس لیے بعض علماء کا مسئلہ یہ نقل کیا گیا کہ ذی الحج کا یہ مہینہ یا یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ رمضان میں صرف روزہ ملتا ہے، تراویح ملتی ہے، جبکہ اس مہینے میں قربانی، روزہ اور حج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اس مہینے کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو کچھ خاص اعمال، کچھ خاص کام، کچھ خاص چیزیں اس مہینے کے اندر کرنے کی ہیں، جن میں سے ایک تو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی فضیلت میں نے ابھی ذکر کی گئی ہے، غالباً صحیح مسلم کے اندر ہے، اور دوسری کتب حدیث کے اندر بھی ان کی فضیلت منقول ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ استاد محترم شیخ یونس جون پوری رحمہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، چونکہ میں نے مظاہر العلوم سے بھی پڑھا ہے، تو دوران درس انہوں نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا تھا اس سلسلے میں کہ دیکھیں حدیث میں کہا گیا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، تو حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو 1 سال اور آگے بڑھا دیتے ہیں، 1 سال کی لائف اس کی اور آگے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ آدمی جب ہی کرے گا جب زندہ ہوگا، جب زندہ ہوگا تو ہی گناہ کر سکتا ہے، مرا ہوا آدمی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں فرمایا گا پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ آنے سال تک زندہ رہے گا، اور 1 سال تک اس کو اور زندگی ملے گی، تو اچھے عمل وہ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کر سکتا ہے، اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، صلہ رحمی، قرآن پڑھ کر کے بہت سارے نیک اعمال کا ذخیرہ وہ تیار کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو ایک اعتبار سے حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کو 1 سال اور جینے کے لیے ملے گا۔ تو شیخ یونس جون پوری رحمہ اللہ استاد محترم کا یہ اپنا ایک اجتہاد تھا، جو اگر حدیث میں آپ انتہائی غور و فکر کے ساتھ دیکھیں گے، ڈیپلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کا جو ہے یہ فضیلت ہے۔ دوسری بات یہاں پر ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ساتھی نے سوال بھی کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ کس دن کے حساب سے رکھا جائے، سعودی کے اعتبار سے رکھا جائے یا ہندوستان کے اعتبار سے رکھا جائے؟ جی انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے، تو اسی میں اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھا جائے گا تو یاد رکھیے کہ وہ ہر ملک والے اپنے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یوم عرفہ
اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حاجی لوگ حج کرتے ہیں. یاد رکھیے یوم عرفہ کو اس لیے یوم عرفہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس دن کا نام یوم عرفہ کیوں ہے, عرفہ کا دن کیوں ہے, اس کی علماء نے کئی ساری وجوہات نقل کی ہیں, جن میں سے ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں, پہلے دن 100 اونٹ ذبح کیے, دوسرے دن 100 اونٹ ذبح کیے, تیسرے دن آپ نے پہچان لیا, آپ نے جان لیا, آپ کے اوپر حقیقت آشکارا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی ہی قربانی چاہتے ہیں, کیونکہ عرفہ کے معنی ہے جاننا پہچاننا. عرفہ یعرف تعریف سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا پہچاننا, کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جانا. تو یہ عرفہ, تو اس دن کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے نہیں کہا جاتا کہ حاجی اس دن کیا کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہا جاتا. تو کئی ساری وجوہات علماء نے یوم عرفہ کی نقل کی ہیں کہ اس دن کا نام یوم عرفہ کیوں رکھا گیا. تو لوگوں میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی اس دن حاجی حج کرتے ہیں, عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں, تو یوم عرفہ تو وہی کہلائے گا جس دن حاجی لوگ کیا ہوں, عرفات کے میدان میں جمع ہوں. تو یاد رکھیے کہ یہ سوچ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ عرفہ کے دن حج بھی ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن صرف یہی وجہ ہے, ایسا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ملک والے, چونکہ کل ہی عرفہ کا روزہ ہے, منگل کا دن ہے ہندوستان کے اندر, تو عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے ہر ملک والے وہ اپنے یہاں کی تقویم اور اپنے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے گا. تو 9 ذی الحج جب جس ملک میں ہوگا وہاں وہ عرفہ کا دن کہلائے گا. اب سعودی میں یہ آج ہے, آج وہاں عرفہ کا دن ہے, تو 9 ذی الحج ہے وہاں پر, تو آج حاجی لوگوں نے حج کیا ہے اور اپنا یوم عرفہ وہاں آج کا ہے. اور ہمارے یہاں 9 ذی الحج کل ہے, تو یوم عرفہ ہمارے یہاں کل کہلائے گا. تو جس ملک میں جس تاریخ کو 9 ذی الحج آتا ہے تو اس دن وہ یوم عرفہ کہلائے گا, اور اسی دن ان کو روزہ رکھنا ہے. حاجی لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے کہ بھئی سعودی میں آج ہے تو ہم لوگ آج روزہ رکھیں, ایسا نہیں ہے. تو یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں. تو جس ملک میں 9 ذی الحج جس تاریخ کو ہوگی اسی تاریخ کا, یعنی جس دن آئے گا تو اسی دن ان کو روزہ رکھنا ہے, اور اپنے یہاں کی تقویم کے اعتبار سے رکھنا ہے. نہیں تو پھر آپ کو, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان اور سعودی کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا فرق ہے, تو وہاں پر سحری کا وقت شروع بھی نہیں ہوگا اور ہمارے یہاں سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں افطار کا وقت ہو جائے گا اور وہاں افطاری کا وقت شروع بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو رکھنا ہی ہے تو پھر افطاری بھی وہیں کے اعتبار سے کرنی چاہیے, سحری بھی وہیں کے اعتبار سے کرنی چاہیے, لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ سحری میں افطاری میں اپنے ملک کے ٹائم ٹیبل کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر آپ روزہ رکھنے میں بھی اپنے ملک کے دن اور تاریخ کا اعتبار کریں گے. تو یہ یوم عرفہ کے تعلق سے تھا. کوشش کیجئے کہ یہ روزہ ہم لوگ رکھ لیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنے ہیں. یاد رکھیے یوم عرفہ کا اصل تو ایک ہی روزہ رکھنا ہے, لیکن یہ پورا مہینہ ایام قربانی کو چھوڑ کر کے یہ پورا ہی مہینہ روزوں کے اعتبار سے افضل ہے. خاص کر کے شروع کے جو 9 دن ہیں یوم عرفہ کو ملا کر کے شروع کے جو 9 دن ہیں تو ان میں روزہ رکھنا بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی, میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی, والفجر ولیال عشر. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی, ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں. تو ان 10 دنوں کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے. تو یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں جن میں سے 9 دن روزہ رکھنا ہے. تیسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ عرفہ کا جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے, یعنی جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کو یہ روزہ نہیں رکھنا ہے, بلکہ جو حج نہیں کر رہے ہیں, اب وہ چاہے سعودی میں ہوں لیکن حج کو نہیں گئے ہیں, وہ چاہے ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی کنٹری میں ہو, تو یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے. حاجی یہ روزہ نہیں رکھیں گے, جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ یہ روزہ رکھیں گے. تو یہ روزہ رکھ لینا چاہیے, باعث اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں ایک خاص کام جو ہوتا ہے وہ تکبیر تشریق ہے. تکبیر تشریق ویسے تو بہت سارے لوگوں میں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کے 13 کے عصر تک ہی بس پڑھی جاتی ہے, باقی دنوں میں وہ لوگ نہیں پڑھتے. ایسا نہیں ہے, بلکہ حج کے جو ایام ہیں, حج کے جو مہینے ہیں, تو ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. بلکہ بعض علماء نے ایک خاص مجرب عمل نقل کیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے, حج کے لیے, عمرے کے لیے بلائے, تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ تکبیر زیادہ پڑھے, یہ لبیک زیادہ پڑھے, تلبیہ زیادہ پڑھے, امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلائیں گے. تو بہرحال یہ ایک عمل تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کی مالی وسعت ایسی نہیں ہوگی لیکن ان کی خواہشیں ہوں گی, تو یہ عمل آپ اپنائیے. بہت سارے لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو قبول فرمایا جو یہ تلبیہ پڑھتے ہیں. تو غلط فہمی عرض کر رہا تھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 ذی الحج سے لے کر کے صرف 13 ذی الحج تک ہی پڑھنی ہے, اس کے علاوہ نہیں پڑھنی ہے. یاد رکھیے کہ ذی الحج کے پورے مہینے, بلکہ مہینہ شروع ہونے سے لے کر ہی آپ کو یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں, بلکہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں
جو بھی کام کاج آپ کے ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے، آپ کبھی بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی محدود تعداد نہیں ہے۔ تو یہ تکبیر آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ صرف ان یوم قربانی جو ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، تو صرف انہی دنوں میں یہ خاص نہیں ہے، ہاں ان دنوں میں واجب ہے۔ بقیہ پورے مہینے یا مہینے کے شروع سے لے کر کے یہ سنت مستحب عمل ہے، لیکن خاص 9 سے لے کر کے 13 کے اثر تک کے یہ واجب عمل ہے، بس دونوں میں یہ فرق ہے۔ باقی اہتمام ہم کو یہی کرنا ہے کہ شروع مہینے سے لے کر کے ہی ہم کو اس کو جتنا بھی زیادہ ہم سے ہو سکے، جس بھی موقع پر ہو سکے اس وقت پڑھتے رہنا ہے۔ تو ایک خاص عمل جو ان جو ہے 10 دنوں میں ہوتا ہے، تو یعنی قربانی والے مہینوں میں ہوتا ہے، حج والے مہینوں میں ہوتا ہے، تو وہ ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ ہیں، جب چینل کا انٹرو جو ہے اس میں بھی ماشاءاللہ یہ سنائی دے رہا تھا تکبیر تشریق، اور لوگوں نے آج کل اس کو جو اپنا اسٹیٹس بھی رکھا ہوا ہے، اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہوئے اللہ اکبر۔ تو یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خاص 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کے، جو کہ کل ہے ہندوستان کے اندر، تو کل فجر سے لے کر کے ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیے کہ یہ تکبیر سنتوں کے بعد نہیں ہے بلکہ صرف فرض نماز کے بعد ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی صرف ایک مرتبہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 3 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، تو یاد رکھیے عزیزان کہ یہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جائے گی، مغرب میں نہیں پڑھی جائے گی، مغرب میں بند کر دی جائے گی۔ تو تقریباً 5 دن ہیں، تو ان 5 دنوں میں یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، صرف ایک مرتبہ، صرف فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد نہیں ہے، نوافل کے بعد نہیں ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں تکبیر تشریق کے تعلق سے کہ تکبیر تشریق جیسے مردوں کے ذمہ لازم ہے، تو ایسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی لازم ہے، یعنی یہ تکبیر تشریق مرد بھی پڑھیں گے اور عورتیں بھی پڑھیں گی۔ مرد اگر مسجد میں ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو جماعت سے نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں تب ان کو پڑھنا ہے، اور گھروں کے اندر عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کو اپنی جو انفرادی نماز پڑھتی ہیں تو اپنا انفرادی نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھتے چلیے کہ تکبیر تشریق نماز کے فوراً بعد ہے، فوراً بعد۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو مفسد صلاۃ ہے، جیسے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، یا جو ہے سنت و نوافل میں مشغول ہو گیا، یا کسی سے بات چیت کرنے لگا، یا کسی اور دوسرے کام کاج کے اندر مصروف ہو گیا، تو پھر یہ تکبیر تشریق اس سے ساقط ہو جائے گی، پھر اس کو اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے، پھر نہیں پڑھنا ہے۔ تو فوراً پڑھنا ہے۔ تھوڑا بھول گیا تھا لیکن یاد آ گیا، جلدی ہی یاد آ گیا، بہت زیادہ تاخیر نہیں، جلدی ہی یاد آ گیا تو فوراً پڑھ لے۔ لیکن بہت زیادہ دیر ہو گئی، پھر بعد میں یاد آ رہا ہے 5 منٹ کے بعد میں، 10 منٹ کے بعد میں، تو یاد رکھیے کہ پھر اب نہ پڑھے، بلکہ سلام پھیرتے ہی فوراً پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ ہو گئی ہیں، پھر یاد آیا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کے مسائل ہیں۔ ایسے ہی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے تکبیر تشریق کے بعد کوئی بندہ اٹھ کر کے چلا گیا تو اس کے ذمے سے ختم ہو گئی، مسجد سے باہر نکل گیا اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، یعنی اب وہ نہیں پڑھے گا۔ ایسے ہی کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا تو اب تکبیر تشریق بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق کے بعد مسائل ہیں۔ اگر کوئی ساتھی کچھ اور مسئلہ جاننا چاہے تو وہ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کو بھی جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ذی الحج یوم عرفہ ان کی فضیلت ہو گئی، تکبیر تشریق اور اس کے بعد مسائل ہو گئے ہیں۔ اب آئیے لے لیتے ہیں قربانی کے تعلق سے قربانی کا طریقہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرے اگر وہ قربان کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اگر قربان کرنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر افضل اور بہتر یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو قربان کرے۔ اگر بڑا جانور ہے جس میں 7 آدمی ہیں تو آپسی مشورے سے کسی ایک بندے کو جو ہے متعین کر لیں کہ بھائی یہ قربانی کریں گے، کیونکہ 7 کے ساتھ تو ایک ساتھ نہیں کر پائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی ایک بندے کو متعین کر لیں جو نیک صالح ہو، دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی بھی قبول کرے اور اس جانور کے اندر بھی خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ تو کسی ایک بندے کو متعین کر لیں۔ دوسری چیز، ہمارے دیار میں ایک غلط فہمی اور ایک غفلت کہہ لیجیے، غلط فہمی نہیں بلکہ ایک غفلت یوں کہہ لیجیے، عام طور سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو جو قصائی ہوتا ہے، اس کی کھال اتارنے والا، بوٹی بنانے والا، تو ذبح کرنے والے نے بس 1-2 مرتبہ چھری ماری اور فوراً اس کے ہاتھ سے قصائی پکڑ کر کے آگے کا پورا کام کرتا ہے۔ تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو ایسے ہی جو ہیلپ کر رہا ہے اس کی، یا اس کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرے گا تاکہ خون نکل جائے، قصائی وہی، تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والے نے
ذبح کر دیا، فوراً اس کے ہاتھ سے دوسرے بندے نے چھری لے کر کے اس کو ذبح کرنا شروع کیا، جبکہ اچھے سے ذبح نہیں ہوا تھا، تو دوسرے بندے نے تاکہ اچھے سے ذبح ہو جائے اس لیے اس نے اس کے ہاتھ سے چھری لے کر کے ذبح کرنا شروع کر دیا، تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور ذبح شمار نہیں ہوگا، حلال شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خاص طور سے اپنے یہاں اس چیز کا اہتمام کریں کہ قصائی وغیرہ جو ہوتے ہیں فوراً آپ کے بازو میں کھڑے رہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار چھری پھیری، وہ فوراً آپ کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں کہ کہیں آپ کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں یا لاؤ باقی آگے ہم سنبھال لیں گے، تو آپ ان کو بھی کہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لو تاکہ جانور میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو قصائی وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ میں رکھیں اگر وہ ہیلپ وغیرہ کے لیے ہیں، جو ذبح میں ہیلپ کر رہے ہیں، پکڑنے میں، اس کو گرانے میں نہیں، بلکہ جو چھری چلانے میں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، تو ان سے بھی کہیے۔ بہت سارے قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ذبح کرواتے ہیں کہ یہاں سے اور اس طریقے سے ذبح کریں، تو مراد یہ ہے کہ جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ چاہے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے چھری چلوائے یا بعد میں آپ کے ہاتھ سے چھری لے کر کے اچھے طریقے سے ذبح کرے، تو ایسے قصائیوں کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کا خاص طور سے خیال رکھیے، لوگ اس مسئلے سے غفلت میں ہیں اور کبھی کبھی اس طریقے کی صورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو میں نے عرض کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کرے، اگر خود نہیں کرنا جانتا ہو تو پھر جس سے چاہے کرایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 7 اگر بڑا جانور ہے تو 7 اگر آدمی اس کے اندر شریک ہیں تو سب کے نام لینا چاہیے، تو نہیں بھائی، سب کے نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلقاً نیت کر لے کہ جو بھی لوگ اس کے اندر شریک ہیں ان سب کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں یا ان کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو مطلق ذبح کی نیت بھی کافی ہے، ہر ایک کا نام لینا، ذہن میں لانا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ مطلقاً ذبح کی نیت سے سب کی طرف سے وہ جانور کافی ہو جائے گا اور سب کی طرف سے ذبح شمار ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف لٹا دیں۔ اس کی شکل یہ ہو جائے گی کہ جانور کے پیر بھی قبلے کی طرف ہو جائیں گے اور اس کی گردن، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، تو بائیں پہلو پر اس طریقے سے لٹائیں کہ اس کے پیر اور اس کا چہرہ دونوں کے دونوں کہہ لیجئے کہ قبلے کی طرف ہو جائیں، اور پھر اپنا جو دایاں پیر ہے وہ اس کے یہاں سینے کے حصے پر رکھ کر کے، سینے کا جو یہ حصہ ہوتا ہے سینے کے حصے پر رکھ کر کے پھر گردن پہ چھری چلا دیں۔ اب گردن پہ چھری کہیں بھی چلائی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اگلے حصے پہ، ادھر کے حصے پہ، بیچ کے حصے پہ، کہیں بھی چلائی جا سکتی ہے۔ اور ذبح کرنے میں علماء فرماتے ہیں کہ ذبح کب شمار ہوگا، متحقق کب مانا جائے گا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 میں سے اگر 3 کٹ گئی ہیں تو جانور ذبح شمار ہوگا۔ ایک تو کھانے کی ہوتی ہے اور جو ہے ایک سانس لینے کی ہوتی ہے اور 2 رگیں الگ سے ہوتی ہیں، تو یہ مری ودجان حلقم جس کو کہا جاتا ہے، سانس لینے کی، کھانے پینے کی، اور 2 اور نلیاں ہوتی ہیں، تو اگر ان 4 میں سے 3 کٹ گئی ہیں تو جانور ذبح شمار ہوگا۔ تو اس لیے آپ اچھے سے اطمینان سے ذبح کرتے ہوئے اچھے سے اطمینان کر لیں کہ وہ کم از کم 3 رگیں کٹ گئی ہیں کہ نہیں، 4 کٹ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو کم سے کم 3 رگیں کٹ گئی ہیں کہ نہیں کٹ گئی ہیں، تو اچھے سے اطمینان کر لیجئے۔ میں نے قصائی والی بات اسی لیے کہی ہے کہ عام طور سے پہلے ہی اول مرحلے میں، اول وہلے میں تینوں کی تینوں نہیں کٹتی ہیں، بلکہ جیسے خون چھوٹتا ہے تو آدمی تھوڑا سا جو ہے ڈر کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ گھبرا کر کے کہیں کہ خون میرے اوپر نہ لگ جائے یا جانور پریشان نہ کرے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جبکہ وہ رگیں صحیح سے کٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اطمینان سے اچھے طریقے سے تینوں رگیں کاٹیے، تینوں رگیں کاٹنے کے بعد میں پھر ہی وہاں سے چھری ہٹائیے گا۔ تو یہ ذبح کا طریقہ ہے، اس طریقے سے لٹا کر کے، اور یہ اپنا آپ کو اس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کے گردن پر آپ کو چھری چلانی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چھری کو اچھے سے تیز کر لیں، چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں۔ علماء مکروہات میں فرماتے ہیں کہ کھنڈی چھری جس کی دھار نہ ہو، جو دیر سے کاٹے، تو ایسی چھری سے ذبح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، کیونکہ جب ایک جانور دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہیں پردے وغیرہ کے آڑ کر کے کر دیں جس سے اس کو نہ دکھے۔ تو اچھے طریقے سے چھری کو تیز کر لیں اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کی گردن پر چلائیں چھری کو، اور کم از کم 3 رگیں کاٹیں، اور کاٹتے ہوئے جب آپ نے چھری چلا دی ہے تو چھری چلاتے ہوئے اب یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ اس وقت جب آپ چھری چلا رہے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب آپ ذبح کر کے فارغ ہو گئے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا
من حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلکا ابراہیم علیہ السلام. تو ذبح کرنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ اسے میری طرف سے بھی ایسے ہی قبول فرما جیسے تو نے یہ قربانی اپنے لاڈل حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی تھی. تو یہ اس طریقے سے آپ کو پہلے ایک دعا، بیچ میں ایک دعا اور آخر میں ایک دعا، تو یہ تقریباً 3 دعائیں ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ جانور کو ذبح کر دیں گے تو وہ شرعی اعتبار سے کامل و مکمل طریقے سے جانور کا ذبح کرنا متحقق ہوگا اور اس کا تحقق پایا جائے گا. پھر اس کے بعد میں اس کے کھال اتارنا، پھر بوٹیاں تقسیم وغیرہ کرنا، وہ سب قصائی لوگوں کا کام ہے، وہ سب قصائی لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی چلیے یہ کچھ سوالات ہیں، تو کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ لوگ پوچھیں گے تو میرے ذہن میں آئے گا کہ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں. جی اگر اجازت ہو تو میں جو ہے لوگوں کے سوال پڑھ کے میں ان کے جواب دے دوں، یا تو آپ جی سوال جی پڑھ دیں میں جواب دے دیتا ہوں. جیسے جی حضرت، لیلۃ الجائزہ کے بارے میں. لیلۃ الجائزہ، جی ہاں، جی لیلۃ الجائزہ. دیکھیے ہمارے دیار میں لوگوں میں ایک چیز یہ ہے کہ خاص طور سے جو عیدین کی راتیں ہیں دونوں ہی کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، وہ چاہے عید الفطر کی رات ہو اور وہ چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو، دونوں کو ہی لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. جائزہ کے معنی انعام کے ہیں، لیلۃ کے معنی رات کے ہیں. لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ انعام کی رات، انعام کی رات یعنی بندے چاہے وہ پہلے روزہ رکھ رہے ہیں یا اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں یا جو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی عیدین کی راتوں میں ان کا ثواب اجر بندے کو عطا فرماتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس نام کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے. ہمارے دیار میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان راتوں کو آلتو فالتو چیزوں میں ضائع برباد کر دیتے ہیں. ابھی قربانی کا موقع ہے، ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے محلے پڑوس میں کہ بکری منڈی لگی ہوئی ہے، تو لوگ رات بھر ادھر ہی بیٹھ کے گپے شپے ہانکتے ہیں، چائے کے دور چلتے رہتے ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکا کھاتے پیتے رہتے ہیں اور پوری رات ایسے ہی ضائع برباد کر دیتے ہیں. حالانکہ لیلۃ الجائزہ کا انعام اور اس کا اکرام یہ تھا کہ آدمی ان دونوں راتوں کو عبادت میں گزارے، اللہ کی رضا و خوشنودی میں گزارے، اپنی جو زندگی غفلت میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، اس پر توبہ استغفار کرے اور آنے والی زندگی کے لیے استقامت، صحت، سلامتی اور دین پر ثابت قدمی، یہ چیزیں مانگنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ کو بجائے اس کے کہ بکرا منڈی میں ہم لوگ گپو شپو میں گزارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت میں گزارے. یہ قربانی کا موقع ہے، اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ ایک عمل ہم کر رہے ہیں اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اس کے شایع نشان اپنا بدلہ عطا فرما. تو لیلۃ الجائزہ کو جیسا کہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے بڑا خیر و برکت والا پایا اور ان میں اللہ سے جو مانگا اللہ نے محروم نہیں فرمایا. انہی میں سے ایک لیلۃ الجائزہ ہے. دو راتیں ہو جاتی ہیں، عیدین کی راتیں، لیلۃ الجائزہ عیدین کی راتیں ہو جاتی ہیں. غرہ رجب یعنی رجب کی پہلی رات ہے اور اس کے علاوہ اور 2 راتیں ہیں. تو یہ 5 راتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جن میں سے لیلۃ الجائزہ بھی ہے. تو اس لیے ان راتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی عبادتوں میں گزارے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، گناہوں کی معافی کے اعتبار سے اور دوسرے اچھے اعمال کے اعتبار سے گزارنا چاہیے. آدمی چاہے تو نوافل پڑھ لے، قضاء عمری پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، ذکر و اذکار میں جیسے بھی ممکن ہو بس عبادت میں گزارنا چاہیے. اصل شریعت کا مقصد یہ ہے. کیا حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کیا عید کے دن کلیجی کھانا مسنون ہے؟ بعض روایت میں یہ بات شاید بعض لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا بتائی گئی ہے؟ کلیجی کھانا مسنون کا تو میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ مسنون کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کلیجی کھائی کہ نہیں کھائی؟ حالانکہ ہمارے دیار میں رواج یہی ہے کہ سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی جو ہے پکائی جاتی ہے اور سب سے پہلے اسی کو کھایا بھی جاتا ہے. تو یہ عرف تو ہمارے یہاں یہی ہے، لیکن یہ عمل مسنون ہے یا نہیں ہے تو سنت کی صراحت تو میری نظر سے نہیں گزری. البتہ مباح اس کو کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کبھی جائز ہے، جو بھی گوشت آدمی کو پسند ہو تو وہ کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ مسنون والی بات میرے نظر سے نہیں گزری ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں بعد میں بھی پروگرام سے فارغ ہو کر کے دیکھوں گا. آپ نے سوال کیا ہے سنت کی تو میں دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ہو اور میرے علم میں نہ ہو. عید کے سنن و مستحبات نہیں حضرت، یہ سوال آیا تھا اس لیے کہ ہمیں عید کے سنن و مستحبات. جی اچھا جی ٹھیک. اور اس کے علاوہ کون اور ہمارے بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟
اچھا چلیے یہ میں ہاں ایک سوال ایک عنوان جو ہمارے آج کے پروگرام کا تھا وہ تھا عیدین کی عید کی نماز مطلب عید کے دن کیا مسنون اعمال ہیں سنتیں کیا ہیں اس کے تعلق سے جی عید کے دن جیسے کچھ اعمال تو وہی ہیں جو ہمیں عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن کرنے ہوتے ہیں جیسے نہانا یعنی غسل کرنا تو یہ جیسے عید الفطر میں سنت ہے تو ایسے ہی اس میں بھی سنت ہے اچھا لباس پہننا جو بھی اچھا ہو اچھا یاد رکھیے کہ یہ عمل مرد و عورت دونوں کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد تو نہا دھو کے آ جائیں عورتیں گھروں میں اسی حالت میں رہیں کہ بھئی ہم کو تو گوشت بنانا ہی ہے یہ کرنا ہے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے وہ سب چیزیں ہو جائیں گے یاد رکھیے کہ یہ مسنون اعمال ان کا تعلق مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے تو عید کے دن غسل کرنا نہانا یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے اسی طریقے سے جو اچھا کپڑا ہو اپنا تو وہ اچھا یعنی تمام کپڑوں میں سب سے بہتر وہ چاہے نیا ہو یا وہ چاہے پرانا ہو تو جو سب سے بہتر کپڑا ہو تو نہانا غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا اور اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگانا اور بس فرق ایک یہ ہے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں کہ عید الفطر میں عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر کے جائے اور عید الاضحیٰ میں علماء فرماتے ہیں کہ بنا کچھ کھائے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائے اور عید کی نماز پڑھ کر کے آ کر کے اپنے جانور کو ذبح کر کے بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی میں سے پہلے کھائے یعنی قربانی کا گوشت کھائے اب وہ چاہے کلیجی ہو یا وہ چاہے نارمل گوشت ہو یا کوئی اور اس کے جسم کا حصہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ قربانی والے دن کچھ نہ کھائے بلکہ اپنی قربانی میں سے آ کے سب سے پہلے تناول کرے اسی کے ساتھ ساتھ میں جب تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے تو عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہنا زیادہ پسندیدہ ہے افضل ہے تو تکبیرات کہتے ہوئے جائے ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے اور عید الفطر کی نماز جیسے واجب ہے تو ایسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز بھی شہر والوں پر اور لوگوں پر واجب ہے تو عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تو عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کریں تکبیرات کا پڑھنے کا اہتمام کریں نہانا دھونا اچھا لباس پہننا صاف صفائی اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں کہ جن کا ہم عید الفطر میں بھی اہتمام کرتے ہیں تو یہ عید کے دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے جی جی یہ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کل کچھ میڈیکل ایشو کی وجہ سے فرض روزہ نہیں رکھ پاتے تو کیا وہ لوگ کل عرفہ کا نفل روزہ رکھ سکتے ہیں جی ہاں بالکل ایسے تو کوئی شریعت میں کوئی وہ قید نہیں ہے کہ اگر رمضان کی نہیں رکھ سکتے تو دوسرے بھی نہیں رکھ سکتے بلکہ اللہ نے جب جس کو جیسی ہمت دی جیسی وسعت دی تو وہ اس کو کرے رمضان کے نہیں رکھ پاتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ روزہ جو بھی رکھے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس لیے یہ روزہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے چاہے رمضان کے روزے اس نے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں جی بہت سارے حضرات سوال کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا کہہ رہے ہیں میاں بھائی السلام علیکم مفتی مامور صاحب میں آپ کا فین ہوں آپ کے سارے ویڈیو میں دیکھتا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو نئے خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پورا فرمائے جائے تمناؤں کو اچھا جی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں لیلۃ الجائزہ میں کون سی عبادت کرے جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کئی ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت ہے نفل عبادت ہے قضا نماز اگر آپ کے ذمہ میں باقی ہے اور ایسے ہی ذکر و اذکار ہیں اور صلاۃ التسبیح بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بھائی حضرت عید کے دن اشراق اور چاشت کی نماز کا کیا مسئلہ ہے جی ہاں اشراق اور چاشت کی نماز کا بعض علماء تو بالکل منع فرماتے ہیں کہ عید کے دن اشراق اور چاشت کی نماز نہیں ہے خاص کر کے اشراق کی نماز تو ہے ہی نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ عید کی نماز نہ پڑھ لی جائے تب تک کہ مکروہ ہے یعنی عید کی نماز ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ پہلے نہیں پڑھ سکتے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن اشراق اور چاشت کی نماز ہے ہی نہیں تو آپ کی مرضی ہے دونوں علماء کے قول ہیں تو جس پہ بھی عمل کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے عموماً لوگوں کے یہاں ہمارے یہاں مزاج یہ ہے اور عرف یہ ہے کہ عید کے دن نماز نہیں پڑھتے وہ چاہے عید الفطر ہو اور یا چاہے عید الاضحیٰ ہو یعنی اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تو عرف تو یہی ہے تو اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے ویسے بھی اشراق اور چاشت کی نماز جو ہے وہ نفل ہے
اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ تو بہرحال کوئی ہے ہی نہیں، خاص کر کے جن کی عادت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ثابت و جو ہے دائم رکھے کہ جو لوگ بیچارے ان نوافل کا اہتمام فرماتے ہیں، ورنہ آج کل امت کا 99% طبقہ تو یہ ہے کہ ان سے تو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں پہ دوام نہیں ہوتا ہے، اور یہ نوافل تو بہت دور کی بات ہے۔ بیچارے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا انہی کی وجہ سے چل رہی ہے کہ جو فرض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں بیچارے، تو آج کے دن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر پڑھنا ہی ہے آپ کو تو پھر جب عید کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد تکبیر تشریق ہے؟ جی، عید کی نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہیں گے، ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، یہاں پہ بعض لوگ دعا کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ تو عید کے نماز کا جیسے ہی سلام پھرا تکبیر تشریق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب کو چاہیے کہ وہ مختصراً دعا کر لے، دعا بہت زیادہ لمبی نہ کرے، مختصراً دعا۔ یاد رکھیے غالباً مفتی سلمان منصور پوری نے کتاب المسائل کے اندر یہ لکھا ہے کہ خطبے کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ عیدین کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ نماز کے فوراً بعد مختصر دعا مانگے، اور مختصر دعا مانگ کر کے پھر خطبہ شروع کر دے۔ تو کل پرسوں عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو تکبیر پڑھ لیں، تکبیر کے بعد مختصر دعا، اور پھر اس کے بعد میں خطبہ۔ تو خطبہ پڑھیں کیونکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو خطبہ سن کر کے جائیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ سلام پھیرتے لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جہاں آپ نے 10 منٹ نماز کے لیے خرچ کیے ہیں تو اور 10 منٹ خطبے کے لیے بھی آپ خرچ کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے، دوسری لہو و لغویات کے لیے، ہفوات کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ آج موبائل کو لے لیجئے، ایک بندہ موبائل میں بیٹھے بیٹھے 2-3 گھنٹے گزار دے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے۔ اور جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگ مسجد میں آتے بعد میں ہیں، جانے کی پہلے فکر ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ عید کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو ساتھ میں خطبہ بھی سن کر کے جائیں۔ اچھا، یہ ایک سید آغاز، کون ہے سید آغاز؟ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کے جانور کا سر اور پیر گھر والے نہ کھائیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجیے۔ جی بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہیں، بس لوگوں میں بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کا ریزن، اگر آپ ان کی وجہ دیکھنے جائیں گے تو اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ جب گھر والے سری کلیجہ، ٹھیک ہے، جسم کے اس کے تمام اعضاء کو کھایا جا سکتا ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو جیسے دوسرا گوشت کھانا جائز ہے تو سر اور پیر کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اس کا تو کوئی لاجک سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ جب دوسرے حصے کھائے جا سکتے ہیں تو سر اور پیر بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ سمیع اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا شیکھر کہہ رہے ہیں کہ شوہر کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اللہ ان کو نمازی بنائے، دیندار بنائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے، اور ایک ساتھ ساتھ میں یہ دعا آپ پڑھتے رہیے۔ جن کے گھر میں بے نمازی ہوں، وہ چاہے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہو، گھر کا کوئی بھی بندہ جو بے نمازی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو ایک بڑی مفید اور مجرب دعا ہے اس سلسلے میں، غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر کے اس بندے کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلیں گے اور نماز کا ذوق و شوق اس کے دل میں پیدا فرمائیں گے۔ تو جن کے گھروں میں بے نمازی ہوں تو وہ ان کے لیے یہ دعا پڑھ کر کے دعا مانگیں۔ کیا کہہ رہے یہ امات الرحم، کیا کہہ رہے رحیم حضرت، ایک جانور کو 7 حصے ہیں، جو اس میں 7 اس میں ہونا کیا کہہ رہے ضروری ہے گائیں یا بیل؟ دیکھیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہاں، کم میں کتنے بھی کم ہو سکتے ہیں، اگر ایک بندہ پورا بڑا جانور کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، 2 بندے مل کر کے کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، 3 4 5 6، تو جتنے
یعنی 7 سے کم تو ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو 4 بندے بھی بڑے جانوروں کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں, اور اگر 7 کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو 7 کے ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن بڑے جانوروں میں 8 شریک نہیں ہو سکتے, زیادہ سے زیادہ تعداد بس 7 ہے. تو 7 نام, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی نام ہوں, بلکہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ نہیں میں 2 حصے اپنے اکیلے کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں تو بھی جائز ہے, 3 حصے 4 حصے اکیلے کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں تو بھی جائز ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا جانور ہے تو 7 ہی آدمی ہونی چاہیے, 7 ہی نام ہونے چاہیے. تو 7 نام کا ہونا ضروری نہیں ہے, اکیلا بندہ اپنے ایک نام سے 3-4 حصے بھی کر سکتا ہے. اور جی میرے خیال سے اگر کچھ اور اس طرح کا رہ گیا ہے کہ جس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں تو آپ بتا دیجئے, یا تو پھر کسی بھائی کا کوئی سوال آتا ہے تو. نہیں تو کتنا 45 منٹ کا ہمارا پروگرام ہو گیا الحمدللہ, جس میں اکثر باتیں تو میرے خیال سے ہو گئی ہیں, اور کچھ رہ گئی ہوں تو آپ یاد دہانی کرا دیجئے. نہیں الحمدللہ جتنے عناوین تھے سب کے تحت سے حاصل معلومات مل گئی ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین ثم آمین. جو حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, کیونکہ دین کے مسئلے مسائل سیکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آج امت میں مسائل سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے, زبردستی لوگوں کو مسائل بتانے پڑتے ہیں. ابھی یہیں پہ دیکھ لیجئے کہ ہم کو ہی بتانے پڑ رہے ہیں, پوچھنے والے بہت کم ہیں, تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہم ہی خود لوگوں تک پہنچے. نہیں تو پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ بھئی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں کسی کے پاس نہیں جاتا. لیکن یہ محاورہ آج کے زمانے میں بالکل الٹا ہو گیا ہے. لوگوں کی جو دین سے بے رغبتی بے توجہی دیکھی جا رہی ہے, تو اس لیے ہمیں کو آگے آنا ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ لوگ نہ پوچھیں اور غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں یا غلط ان سے اعمال ہونے لگیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ کر کے چلو ہمیں اپنی ذمہ داری کو بڑھا لیتے ہیں, ہمیں ان تک پہنچے کہ کچھ تو کسی کا بھلا ہو جائے. تو بہرحال جو حضرات یہاں پر موجود ہیں یا بعد میں دیکھیں گے تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ کم از کم ان کے اندر اتنا شوق و ذوق تو موجود ہے کہ وہ دین سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسائل سیکھنا چاہتے ہیں, دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, تبھی تو مسائل سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یہاں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور یہ پروگرام رکھا آپ نے. یقیناً یہ دوسروں کے نفع کے لیے, یہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اپنے شایان نشان بدلہ نصیب فرمائے, اور آپ جو خدمتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. بہت سارے ہمارے ناظرین اور سامعین کو اس کا علم نہیں تھا کہ آن لائن سوال کیا جائے گا, اس لیے شاید سوال کرنے سے رہ گئے. میں سبھی ناظرین اور سامعین سے, ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کا مفتی بدر آفیشیل یوٹیوب چینل موجود ہے. وہاں علم کا خزانہ بھی ہے اور مسائل کا ذخیرہ بھی ہے, اور وقتیہ جتنے پیش آتے ہیں مسائل تقریباً سبھی کا حل بر وقت وہاں دیا جاتا ہے. اور ہر اتوار 9:30 بجے آن لائن مسائل حل کیے جاتے ہیں. جیسے آپ لکھیں گے کمنٹ میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل وہاں دیا جاتا ہے. اسے بھی پابندی سے آپ وہاں سماعت فرمائیں اور اپنے مسائل وہاں بھی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی جائے گی, آپ سبھی احباب وہاں استفادہ فرمائیں. ہمارا جو وقت 40 منٹ کا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. حضرت کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہماری دعوت پر حضرت تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. آپ بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور بعد اب دعا ہے, بعد اب عرض ہے کہ دعا یا کلمات سے بھی ہمیں نوازیں. دعا فرمائیں. جی میں تو بلکہ دعا تو آپ ہی کرا دیں, زیادہ مناسب ہے, کیونکہ آپ ہر اعتبار سے بڑے ہیں. تو دعا آپ ہی کرا دیں, میں تو آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں, وہ یہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ یہ میری گزارش کہہ لیجئے کہ دعا آپ کرا دیجئے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, جو ناظرین ہیں, وہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں, کیونکہ دعا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے. حدیث میں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ, ایک حدیث میں کہا گیا الدعاء سلاح المومن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا بہت اہم چیز ہے, اور آج کل لوگ دعا کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. حالانکہ دعا تو جتنی زیادہ مانگے اتنا ہی بہتر ہے. تو بہتر ہے کہ دعا آپ ہی کرا دیں. تو یہ میری گزارش ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شریک ہو جاتا ہوں. جیسے آپ کا حکم ہے
ہمارے جو خاص ناظرین ہیں وہ آپ سے دعا کے متمنی ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھے، جو حکم کریں۔ اچھا ایک دو ساتھی نے ایک دو سوال اور پوچھا ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنا یہ جی اس کا اختتام کر لیتے ہیں۔ ایک ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، محمد رضا اللہ نماز کے بعد کچھ سال پہلے 3 بار تکبیر کہتے تھے، اب ایک بار ایسا کیوں؟ جی ایسا نہیں ہے، اصل تو ایک ہی بار ہے، بس ایک بار کہہ دیا تو کافی ہے۔ تو اس میں سال وال کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی 2 سال پہلے کچھ اور مسئلہ تھا اب کچھ اور مسئلہ ہو گیا۔ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں اور وہ اپنی جگہ اٹل ہیں، جو پہلے تھا وہ آج ہے۔ 1400 سال پہلے جو مسئلہ حضور نے بتا دیا آج بھی وہی مسئلہ ہے، تو اصل تو ایک ہی بار ہے۔ اب زیادہ میں کوئی 10 بار پڑھے تو پڑھ لے بھائی، اس کے ذوق اور شوق کی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بس ایک ہی بار پڑھیں۔ اگر پڑھ لیا تھا کسی نے تو ہو سکتا ہے ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی تو بات نہیں ہے۔ مرحوم کے نام سے قربانی کرنا، جی مرحوم کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور اس میں قربانی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا چونکہ مال وغیرہ اس کا لگ رہا ہے، اور جس کے نام سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ آج بعض لوگ یہ ایک غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ مرحوم کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے۔ کل لائیو میں ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ہے تو اسے اجازت لیں، تو مرحوم کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، تو کیونکہ مرحوم تو اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بھائی انہی کے پاس چلے جائیں قبر میں، اور کیا اجازت لینے کے لیے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، یہ حدیث موجود ہے جس کو علماء نے معتبر مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل نے، میرے حبیب نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر سال آپ کی طرف سے قربانی کروں۔ اس لیے حضور کے نام سے قربانی کرنا، مرحوم کے نام سے قربانی کرنا، یا جس کے بھی نام سے کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور یہ مسلک ہے کہ مرحوم کے نام سے انشاءاللہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جن کے نام سے پھر میں ایک گزارش کر دوں، ہمارے آواز آ رہی ہے مدال بیٹے؟ عمر اشاعتی، تو چینل کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے جو بڑے دیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے چینل کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے آپ ذرا سے گزارش ہے جو ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے بھی چینل پہ جا کر کے ایک بار وزٹ کر لیں، اگر آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں، چیزیں پسند آتی ہیں تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو انہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی، ان کو معلوم پڑا کہ میں جو ہے آج صدائے صفا پہ ہمارا لائیو پروگرام ہے، انہوں نے گزارش کی تھی، تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے جو ناظرین ہیں، تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کر لیجئے گا۔ جی چلیے، تو ہمارا یہ اپنا عورتوں کی یہ کیا کہہ رہے ہیں، عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں؟ جی جب عورتیں فرض نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس نماز کے لیے کیسے جائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ وغیرہ نہ جائیں، لیکن اگر کہیں پر عورتوں کی بھی نماز کا انتظام ہے اور تمام فتنوں وغیرہ سے محفوظ ہے، مامون ہے، تمام چیزوں سے ان کی مطلب یہ کہہ لیجیے کہ جس فتنے کی وجہ سے علماء نے مسجد میں جانے سے منع کیا ہوا ہے، تو اگر فتنے سے کہیں پر امن ہے، ایسے انتظامات ہے پردے وغیرہ کا، تمام چیزوں کی، پھر علماء نے ان کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ بھئی عورتیں بھی عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے زمانے میں عورتیں آتی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت فتنے کا خوف نہیں تھا، تو علماء نے یہی شرط لگائی ہے کہ ویسے تو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، لیکن جہاں پہ فتنے سے حفاظت ہے، جیسے حرمین شریفین ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اچھے سے انتظامات کیے گئے ہیں، تو اگر عورتیں جانا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ویسے عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں، نہ عورتوں پر عید کی نماز ہے، نہ غلام کے اوپر عید کی نماز ہے، نہ مسافر کے اوپر عید کی نماز ہے، نہ مریض اور بیماری کے اوپر عید کی نماز ہے۔ اگر جو صحت مند ہے، تندرست ہے، مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے۔ چلیے ایک مختصر سی دعا کر کے اپنے اس پروگرام کو جو ہے مکمل کر لیتے ہیں، تاکہ ہم نے جو اس کے اندر باتیں کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس کو نافع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ دین کے مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں ان کے مطابق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں تو لیجیے ان کا حکم کے اعتبار سے، حالانکہ میں تو چھوٹا ہی ہوں، دعا تو آپ ہی کو کرانی چاہیے تھی، لیکن آپ کا حکم ہے تو سب سے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا
یا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم جانے انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم سے جو گناہ ہوئے، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر پھر بھی تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا کریم آپ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کھانا نہیں روکتے، پینا نہیں روکتے، آپ صحت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مولا بے شک آپ رحمان ہے، رحیم ہیں۔ یا اللہ ہم مجرموں کے جرم کو معاف فرما، یا اللہ قصوروں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ مولا بے شک آپ ہی سے مانگ سکتے ہیں، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے۔ یا اللہ جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ مولا تیرے در سے بھاگے ہوئے ہیں، تیرے در سے بھٹکے ہوئے ہیں، تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم بھٹکو ہموں کو سیدھا راستہ دکھا۔ یا اللہ شریعت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سنتوں کی پابندی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے جو بھی احکامات ہیں، یا اللہ سب کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے، ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان مردود کے فتنے سے، وسوسے سے، غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دجال لعین کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، خاص کر کے یہ کورونا کی بیماری جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر دیا ہے، یا اللہ روزی روزگار چھین لیے ہیں، ہمارے اعزا قارب چھین لیے ہیں۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں کا بہت کچھ ضائع ہو گیا ہے۔ یا اللہ بچوں کی پڑھائی ضائع ہو گئی، لوگوں کی صحتیں برباد ہو گئی۔ یا اللہ اتنے نقصانات ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ یا اللہ یہ کسی کی سازش ہے یا تیری طرف سے ہے، ہم نہیں جانتے، بس مولا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اکثر دنیا کا حصہ اس سے پریشان ہے۔ یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما۔ یا اللہ جس بیماری کے اندر ملوث ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ زمینی آفتوں سے، آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امن والی زندگی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ آزادی کے ساتھ میں تیری عبادت کرنے کے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کو، مسجدوں کو کھول دے، یا اللہ وہاں جا کر کے تجھے راضی کرنے کی، تیرے آگے سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسجدوں میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ مسجدوں میں جانے کی توفیق، یا اللہ مسجدوں میں جانے کی اجازت مرحمت فرما۔ یا اللہ ماحول میں بہترائی پیدا فرما۔ یا اللہ خیر و برکت والا، یا اللہ امن والا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، جس طریقے سے بھی پریشان حال ہے، یا اللہ سب کی پریشانی کو ختم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، یا اللہ ان کو رہائی کے اسباب و سامان مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اعزا قریب، رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری طرف سے بہترین بدل نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے جیوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے لیے خواہشات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حق، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ مولا بے شک تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں مولا اسے بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر محض اپنے فضل پر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک آپ اللہ سب حضرات خیرا۔ کے لیے آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا، جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے حق میں نفع مند ہے، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جو بعد میں دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ایسے ہی اندو چھوٹے ہیں ہمارے سروں پر ایسے ہی تادیر قائم فرمائے، اور آپ حضرات کی ذات کو امت کے حق میں نافع بنائے، اور جس پلیٹ فارم سے آپ یہ خدمت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں دین دونی اور چوگنی ترقیات سے آپ سب حضرات کو بلندیاں عروج اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدر فرمائے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ ملاقات ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔
جزاک اللہ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.